السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم سیکھیں گے اشعار کی نثر کرنا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج اشعار کی نثر سیکھیں گے ہم جماعت چارم سے، سبق پہلا ہم سے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو شعر نمبر پہلا ہے: تیرا ہی نور روشن سورج میں اور قمر میں، تو نے بھی رس بھرے ہیں پھولوں میں اور ثمر میں۔ تو چلے آئیے بچوں اس شعر کی ہم نثر کرتے ہیں۔ تو بچوں شعر کی نثر کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے اشعار کی نثر، ٹھیک ہے؟ شاعر کا نام نمبر 2 پر لکھیں گے ہم، شاعر کا نام میں نے نمبر دے دیے تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے۔ نمبر 1 پر ہم دیں گے ہیڈنگ اشعار کی نثر، نمبر 2 پر ہم دیں گے بچوں ہیڈنگ شاعر کا نام، نمبر 3 پر بچوں ہم ہیڈنگ نہیں دیں گے، شعر لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ شعر لکھیں گے۔ تو بچوں ہم شعر لکھیں گے جس شعر کی ہم نثر کرنے جا رہے ہیں، اس شعر کو لکھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے نمبر 4 پر، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ نمبر 4 پر یہ ہے ہمارا نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 پر آ جاتے ہیں نثر، ٹھیک ہے بچوں؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کا نور ہی روشن ہے سورج میں اور چاند میں، اللہ ہی نے پھولوں میں رس بھرے ہیں، پھولوں میں رس بھرے ہیں، پھل میں بھی، ساری کائنات کا مالک بے شک اللہ ہے۔ تو بچوں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کس کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے بیان کر رہا ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ ان دونوں شعروں میں لکھی ہوئی ہے، وہی تعریف کو آپ اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ نثر میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو شعر ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ تشریح کریں گے کہ شاعر نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے پھولوں میں اور پھلوں میں رس بھرے ہیں، چاند اور سورج میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے، اپنے نور سے روشن کیا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اسی طرح سے آپ اپنے الفاظوں میں لکھیں گے، یہ میں نے اپنے الفاظوں میں لکھا ہے، جب آپ لکھیں گے تو آپ اپنے الفاظوں میں لکھیں گے۔ تو بچوں آج کا آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ تو بچوں آپ کا گھر کا کام ہے شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3، آپ ان کی نثر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اشعار کی نثر، اشعار کی نثر لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے بچوں؟ شاعر کا نام، شاعر کے نام کے بعد کیا لکھیں گے؟ شعر لکھیں گے، یہ والا، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ شعر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر آپ کیا کریں گے؟ نثر لکھیں گے۔ نثر میں کیا لکھیں گے بچوں؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ گل پھول ہیں مہکتے، ڈالیوں پر پرندے آ کر ہیں چہکتے۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی پھول مہکتے ہیں، تیرے حکم سے۔ تیرے کون؟ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ تیرے حکم سے نہیں لکھیں گے، ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ گل پھول مہکتے ہیں اور ڈالیوں پر آ کے پرندے چہکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ ہو گئی ہماری نمبر 2 شعر کی تشریح یا نثر۔ نمبر 3 پر آ جاتے ہیں ہم: ساری زمین تیری یہ آسماں تیرا، تو رب دو جہاں ہے یہ سارا جہان تیرا۔ تو اسی طرح سے بچوں سب سے پہلے ہم اشعار لکھیں گے، شعر لکھیں گے، شعر لکھنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ شاعر کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھنے کے بعد بچوں ہم کیا کریں گے؟ نمبر 3 پر شعر لکھ دیں گے، یہ والا جو شعر جس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں یا نثر کر رہے ہیں۔ شعر اور نثر بچوں ایک ہی بات ہے، تو ہم نے یہ لکھ دیا۔ اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ نثر شروع کریں گے ہم۔ نثر میں کیا کریں گے؟ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ